آج حج کے تیسرے دن کے بارے میں بات کرنی ہے۔ پہلے دن کا خلاصہ یہ ہے کہ احرام باندھ کر حج کی نیت کر کے مکہ مکرمہ سے مینا آنا، تو حج کا پہلا دن ایک کام، حج کا دوسرا دن دو کام۔ ایک کام مینا سے عرفات پہنچنا اور غروب تک عرفات میں رہنا اور اس کے بعد مزدلفہ آ جانا۔ اب حج کا تیسرا دن ہے 10 ذو الحجہ، انتہائی اہم دن ہے، تاہم حج کا وقوف اعظم اور رکن اعظم جو فرض ہے یہ مکمل ہو چکا۔ حج کا تیسرا دن یوم ذو الحجہ کی 10 تاریخ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مزدلفہ سے واپس چلے تو آپ نے درمیان کا جو راستہ تھا وہ لیا اور سیدھے جمرہ عقبہ پہ گئے اور اس کو جا کے 7 کنکریاں ماری۔ نبی علیہ السلام سواری پر سوار تھے اور بہت باوقار انداز سے چلتے ہوئے پہنچے، اور پہلے دن جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہوتی ہے، جو بڑا شیطان جس کو کہا جاتا ہے، تو ایک ہی دن کی ہوگی۔ 10 ذو الحجہ کو ایک ہی شیطان کی رمی ہوتی ہے، جمرہ عقبہ، جو بڑا شیطان جو سب سے آخر میں آتا ہے، آج اس کی رمی کرنی ہے۔ پہلے دن جو کنکری مارنے کا وقت ہے وہ طلوع آفتاب سے لے کے غروب تک ہے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی دن میں نہ مار سکا تو اس کے بعد بھی گنجائش موجود ہے۔ اس کا افضل ترین وقت تو یہ ہے کہ انسان زوال تک مکمل کر لے اس عمل کو، لیکن رش کی وجہ سے جو مباح اور جائز وقت ہے وہ غروب تک ہے، اس لیے آسانی کا معاملہ اختیار کیا جائے اور سکون کے ساتھ اعمال کو کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، آسانی کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ مزدلفہ سے جب انسان مینا آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو سیدھا تشریف لے گئے تھے اور آپ نے رمی کی تھی، لیکن ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں، قوت نہیں، پچھلی تھکان ہے، رات بھی جاگتے اور سوتے میں گزری ہے، محنت ہے، اور آگے آنے والا وقت پھر اور محنت کا ہے، تو اب علماء یہ مشورہ دیتے ہیں کہ انسان مزدلفہ سے آنا بھی عام طور سے پیدل ہی ہوتا ہے، تو مینا میں اپنے خیموں میں آئے، اپنی تھکن کو دور کرے، آرام کرے، کچھ کھا پی لے، اس کے بعد رمی کے لیے روانہ ہو۔ رمی کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، انتہائی آسان، بہترین انتظامات۔ اب تو شیطان بھی بہت بڑا ہو گیا، پہلے چھوٹا سا ہوتا تھا تو وہ بھی بہت بڑا ہو گیا چاروں طرف سے، اور ملٹی سٹوری ہو گیا، تو بہت آسان ہے، بوجھ نہیں لینا کسی چیز کا، انتہائی آسانی کے ساتھ۔ جانے کے راستے الگ ہیں، آنے کے راستے الگ ہیں، انسان وہاں ان لوگوں کے بنائے ہوئے قانون اور ترتیب کو پورا کر لے تو آسانی ہی آسانی ہے۔ کسی بھی کام میں جلد بازی سے کام نہ لیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ جمرہ عقبہ کی جب پہلی رمی نبی علیہ السلام کرنے لگتے تو تلبیہ بند۔ 8 ذو الحجہ کو جو تلبیہ شروع ہوا تھا احرام باندھنے کے فوراً بعد سے، چلتا رہا مینا، مزدلفہ، عرفات ہوتے ہوتے اب واپس جب مزدلفہ سے مینا آ رہے ہیں تو تلبیہ پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی پہلی رمی پھینکنی ہے تلبیہ بند۔ اب اس کا وقت مکمل ہو گیا۔ رمی کا مسنون سنت طریقہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انگوٹھا اور یہ شہادت کی انگلی، اس کے درمیان میں رمی کرنی ہے، وہ کنکری جو ہے وہ پکڑنی ہے، دائیں آنکھ کے سامنے رکھنا ہے یہ بھویں اور یہ آنکھ، اور یہاں سے نشانہ لینا ہے۔ انسان خود کہاں کھڑا ہو تو جو شیطان ہے جمرہ عقبہ اس کے سامنے ہمارا سینہ آ جائے، اور دائیں سائڈ مینا کی طرف آ جائے جہاں خیمے ہیں، اور بائیں سائڈ جو ہے یہ مکہ مکرمہ کی طرف چلی جائے جہاں قبلے کا رخ ہے۔ تو رخ کیا اور تھرو کرنی ہے، مارنا ہے، اور 7 کنکریاں 7 دفعہ مارنی ہے، 7 دفعہ، اور مارتے ہوئے کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ تو لازمی کہنا چاہیے، سنت ہے، اس سے آگے کہنا چاہیں تو اور اچھا، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن، یہ اور اچھی بات ہے۔ انسان اردو میں یہ بھی دعا مانگے، اللہ میں شیطان کو کنکری مار کر اس سے اپنی بیزاری کا اظہار کر رہا ہوں، اللہ تو اپنا بنا لے۔ تو قبولیت دعا کے موقع ہوتے ہیں تو انسان موقع محل کے مطابق دعائیں مانگے۔ اچھا، اگر انسان ایک ہی وقت میں 7 کنکریاں لے کے ایسے مار دے تو ایک کاؤنٹ ہوگی، تو 7 دفعہ الگ الگ تھرو کرنی ہے، اور کوئی خالی مارے نہیں، تھرو نہ کرے، خالی ایسے گرا دے تب بھی نہیں ہوگی، تو مارنی ہے۔ اچھا، سامنے دیوار پر لگے یا نہ لگے، بس احاطہ جو بنا ہوا ہے باؤنڈری کے اندر گر گئی تو بس ہمارا کام مکمل ہو گیا، دیوار کو لگنا ضروری نہیں، اور تاہم جب مارنے لگے اتنی زور سے نہ مارے کہ واپس آنے کا خدشہ ہو، اور کوشش کرے کہ دیوار کے ذرا قریب ہو جائے، سکون کے ساتھ ٹھہر کے مارے اور آسانی ہو
دیوار کے 4-5 فٹ پیچھے آ کے کھڑے ہو کے تسلی سے مارے۔ بعض دفعہ جو پیچھے سے مار رہے ہوتے ہیں غلطی کا ایک چانس ہوتا ہے کہ انسان کنکری مارے بجائے آگے جانے کے کسی کے سر کو لگ جائے، تو ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بڑے پرسکون انداز سے کنکریاں مارنی، اور 7 کنکریاں مارنی ہے، اور کوئی جوتا کوئی چپل نہیں مارنی۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے 6 کنکریاں ماری، 7ویں نہیں ماری، تو وہی پوچھا آپ نے بھی 7ویں کیوں نہیں ماری؟ کہنے لگا اس کی بہن میرے گھر میں موجود ہے، پاکستان جا کے ماروں گا۔ اپنی بیوی کے بارے میں بات کر رہا تھا، تو بھئی 7 تو وہیں کے وہیں مار دینی ہے، یہاں پر نہیں لے کر آنی۔ تو یہ 10 ذو الحجہ پہلا دن ہے، اور پہلے دن صرف ایک شیطان کو رمی کرنی ہے، 7 کنکریاں ماری جائیں گی، اور اس کا وقت جو ہے طلوع آفتاب سے لے کے زوال تک بہترین ہے، اور اس کے علاوہ غروب تک بھی وقت بہت آسانی والا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کسی مجبوری کی وجہ سے رہ گئے تو اس کے بعد بھی گنجائش موجود ہے، پریشانی کی بات نہیں۔ ہاں یہ پہلے دن کی بات ہے، باقی جو دنوں کی کنکریاں ہوں گی، رمی ہوں گی، ان کا وقت زوال کے بعد شروع ہوگا، جب ہم وہ بات کریں گے تو اس وقت وہ پڑھ لیں گے۔ تو 10 ذو الحجہ 3 کام، پہلا کام رمی، دوسرا کام قربانی، اور تیسرا کام حلق کروانا، سر منڈوانا۔ ان تینوں میں ترتیب واجب ہے، اگر آگے پیچھے ہو گیا تو امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دم واجب آئے گا، قربانی دینی پڑے گی، اور حاجی کا دم دیتے ہوئے دم نکل رہا ہوتا ہے، اور ویسے بھی دم نہیں دینا چاہیے، کہ سنت کے مطابق انسان باوقار اور پرسکون انداز سے کرے تو آسانی ہو جاتی ہے۔ رمی کرنے کے لیے جانے سے پہلے غسل کرنا یہ مستحب عمل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، اگر کوئی کرنا چاہے آسانی کے ساتھ تو کرتا رہے تو وہ کر لے۔ اور جن لوگوں کی رمی قبول ہو جاتی ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے، ہر سال اتنی کنکریاں ماری جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں، کہاں جاتی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قبول ہو جاتی ہیں وہ اٹھا لی جاتی ہیں، ورنہ تم اس کو دیکھتے جیسے کوئی پہاڑ کھڑا ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔